بعض اور بیماریاں دوائیں سر درد پیدا کرتی ہیں. بیلاڈونا ایک ہے جس کو ہم ایلوپیتھی میں کثرت سے استعمال کرتے ہیں. جوڑوں میں ورم ہو, پھوڑے پکانے ہوں, اس پر بھی بیلاڈونا پلاسٹر لگایا جاتا ہے. اس میں اثر ہے کہ یہ خون کو ایک طرف کھینچتا ہے اور اس کا جسم کے اندر یہ اثر ظاہر ہوتا ہے کہ سر کسی ایک عضو کی طرف غیر معمولی طور پر ہجوم کر جاتا ہے, خون کسی ایک عضو کی طرف, اور اس سے سر درد جو پیدا ہوتی ہے وہ ایکٹونائٹ سے ملتی جلتی ہے. شدید دھڑکن, بولنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے, کہتے ہیں میرا سر پھٹ رہا, خدا کے واسطے بات نہ کرو, اور سر لپیٹ کے آدمی خاموش لیٹ جاتا ہے. اور اگر اس سے پوچھا جائے تو خوف وغیرہ کا تو اس کو کوئی خوف نہیں. ایکونائٹ اور اس میں بس یہی فرق ہے, یہ خوف نہیں پیدا کرتا بلکہ لیتھارجی سا, ایک بے پرواہی سی پیدا کر دیتا ہے. یہ میاں حنیفی تھے, مری میں ہم گئے, کھانے پر یہ نہیں تھے, میں اٹھ کے ان کے کمرے میں گیا, میں نے کہا کھانے پہ نہیں, سر لپیٹ کے لیٹے ہوئے تھے. کہتے آہستہ بھائی آہستہ بات کریں, میں تو سر پھٹ رہا. وہ مجھے ایک دم بیلاڈونا یاد آیا, میں دوڑا گیا اپنے کمرے میں, بیلاڈونا کی چند گولیاں منہ میں ڈال کے واپس آ کے میز پہ بیٹھا ہوں. پیچھے پیچھے ہنستے ہوئے آ رہے تھے کہ آپ نے مجھے کیا دیا تھا, تو سر درد کا نشان ہی مٹ گیا ہے. تو ہومیوپیتھک جو ہے یہ محض ٹوٹکے نہیں ہے, بہت غور سے صحیح دوا ڈھونڈنی پڑے گی. اب ایک ایسپرین نہیں ہے ہمارے پاس, 101 بیماریاں تیزاب یا تیزابی مادے اگر سر درد پیدا کرتے ہیں تو ہر ایک کی علامتیں الگ الگ ہیں, ہر ایک کے لیے الگ دوا ہے. اس دوا کو یاد رکھنا پڑے گا, اس کا مزاج کو اپنے ذہن میں نقش کرنا ہوگا, یہاں تک کہ وہ مریض جب سامنے آئے تو آپ اس کو پہچان لیں, جس طرح میں نے میاں حنیف کو پہچانا, میں یہ تو بیلاڈونا ہے, تو فوراً آپ کے دماغ میں آ جانا چاہیے کہ یہ فلاں بیماری ایکونائٹ ہے, یہ آرسنک ہے, یہ پلسٹیلا ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. پھر اگر آپ کا خیال درست ہے تو دوا تیر بہدف ہوگی. اگر آہستہ دور آنے والی سر درد تھی تو ایک دم نہیں جائے گی, آہستہ جائے گی.